فرینڈز، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 آف پاکستان۔ فورتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ہم دیکھیں گے۔ یہ فورتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مختصر دیکھیں گے۔ میں پوری سیریز کو کور کر رہا ہوں۔ آپ میرے چینل کے اوپر پاکستان کے اندر آئین میں اب تک جو کی گئی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس سے، یاد رکھیے گا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہی ہوئی ہیں آج کی تاریخ تک۔ میں یہ ویڈیو جو ہے وہ 1 مارچ 2023 کو بنا رہا ہوں۔ تو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی سیریز ہے پوری۔ ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی سر نوفز اکیڈمی کے نام سے، اگر آپ سرچ کریں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا نمبر لکھ کے تو آپ کو مل جائیں گی۔ فورتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ میں ہوں محمد نوفل صفوان، بلاگز سر نوفز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو فورتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 1973 بیسیکلی 21 نومبر 1975 کو پروملگیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہتا ہے آئین پاکستان میں چوتھی ترمیم ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان نے اسمبلی میں اسے پاس کرایا، اور فضل الہی چودھری نے بحیثیت پریزیڈنٹ آف پاکستان اس امینڈمنٹ پر دستخط کیے، اور یوں آئین پاکستان میں چوتھی ترمیم 21 نومبر 1975 کو نافذ العمل ہو گئی، پروملگیٹ ہو گئی۔ اس آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کے اختیارات کو جو ہے وہ کم کیا گیا، جبکہ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کی یعنی کہ مائنورٹیز کی جو مخصوص سیٹیں تھیں، اسپیسیفک سیٹس تھیں، ان کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ کیا گیا، اس کو بڑھایا گیا، اور پنجاب اسمبلی میں یہ تعداد 3 سے بڑھا کر 5 کر دی گئی۔ یہ اس وقت کی جو ہے ضرورت تھی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، فورتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے، بیل بیفور اریسٹ کہلاتی انگلش میں، کے حوالے سے کسی بھی ذیلی عدالت کے اختیارات میں کمی کر دی گئی، یعنی کہ کسی بھی سنگین جرم میں ملوث ملزم کو ضمانت دینے کے عدالتی اختیارات کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ اس وقت کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی 1975، 21 نومبر کو جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ پروملگیٹ ہوئی۔ بس یہ اس حوالے سے اس کی ڈیٹیل ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے کلاس بینیفیشیل رہے ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔